تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار نظر احد پہاڑ پہ پڑتی تھی، بار بار۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، جب احد پہاڑ پہ نظر پڑی، مدینہ قریب ہو گیا، سب سے پہلی علامت مدینہ کی کیا نظر آئی؟ احد۔ صحیح بخاری کی حدیث، بڑا مزہ آتا ہے یہ حدیث پڑھتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ۔ کیا زبردست الفاظ ہیں۔ فرمایا احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بے جان چیزوں کو بھی انسان سے محبت ہو جاتی ہے۔ بے جان چیزوں میں بھی اللہ نے ان کے حساب سے ایک شعور اور سینس رکھی ہے جو ہمیں علم نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ ان میں بھی اللہ نے شعور رکھا ہے بے جان چیزوں میں۔ مشہور واقعہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ستون کو پکڑ کے خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر بنوایا تو اس ستون کو چھوڑ دیا۔ تو حدیث میں ہے، صحیح حدیث، کہ اس ستون سے ایسے رونے کی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کھول رہی ہو، اتنا روتا تھا وہ۔ کیوں؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھے پکڑ کے خطبہ دیا کرتے تھے، مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، اب مجھے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ تو چونکہ یہ نبی کا معجزہ تھا، محبت تو ہر بے جان چیز کو ہوتی ہے مگر نبی سے بے پناہ ہوتی ہے، کیونکہ پیغمبر ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ تو اس کی محبت کو اللہ تعالی نے آواز بھی دے دی، زبان بھی دے دی، اور دنیا کو دکھا دیا، صحابہ کرام کو دکھا دیا۔ یہ واقعہ صحابہ نقل کرتے ہیں کہ ستون ایسے رو رہا تھا، بلک کے رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی معصوم بچہ روتا ہے، اس طرح آواز آ رہی تھی اس میں سے۔ تو دیکھو ستون کو محبت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سواری فرمایا کرتے تھے، آپ کے انتقال کے بعد وہ اتنا غم زدہ ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو کنویں میں گرا کے ہلاک کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی، اونٹنی جس پہ آپ سواری فرمایا کرتے تھے، جب وہ دیکھتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں کو، راہوں کو تکتی تھی، آپ دنیا سے چلے گئے۔ جانور کو تو نہیں پتا ہوتا کون دنیا میں ہے، کون دنیا سے چلا گیا، اب وہ انتظار کرتی تھی روزانہ۔ اتنی غمزدہ ہوئی، اتنی غمزدہ ہوئی کہ اس نے کھانا پینا غم میں چھوڑ دیا، اور ایک جگہ بیٹھی روتی رہتی یہاں تک کہ نابینا ہو گئی، اندھی ہو گئی۔ حضرت عمر اس کا بڑا خیال کیا کرتے تھے اور سمجھ گئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں رو رہی ہے۔ تو آپ حضرت عمر نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، اس کے سامنے گھاس پھوس لا کے رکھ دیا کرتے تھے کہ بھئی کھا لے گی، وہ نہیں کھاتی تھی، اور اسی طرح بھوکی پیاسی ہلاک ہو گئی، غم میں ہلاک ہو گئی۔ تو یہ تو بے جان چیزوں کی محبت ہے۔ تو جب بے جان چیزوں کو اور جانوروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے تو ظاہر ہے انسانوں کو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟